حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 9 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی میں ایک خواب آیا کہ ان کو 9 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند ان کو سجدہ کر رہا ہے۔ انہوں نے صبح ہوتے ہی اپنے والد صاحب کو، یعقوب علیہ السلام کو، اس خواب کے بارے میں بتایا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہ خواب کسی سے شیئر نہیں کرنا، حتیٰ کہ اپنے بھائیوں کو بھی بالکل نہیں بتانا، اپنے 9 بھائیوں کو تو بالکل بھی نہیں بتانا۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کسی کو نہیں بتایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس وجہ سے باقی بھائی جو ہیں وہ ان سے زیادہ محبت نہیں کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زیادہ لاڈلے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ وہ باقی بھائی کہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں کیوں، ہم سے کیوں نہیں ہمارے والد زیادہ محبت کرتے۔ تو انہوں نے ایک دن سوچا کیوں نہ یوسف علیہ السلام کو مار دیا جائے، تو انہوں نے اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اپنے بھائی کو لے جانا ہے گھمانے پھرانے، ہم باہر جا رہے ہیں، ہم کھیلیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو منع کیا، لیکن بار بار انہوں کے کہنے پر یوسف السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا ان بھائیوں کے ساتھ۔ انہوں نے جاتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار کر اوپر کسی چیز کا خون لگا کر واپس آ گئے، اور کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ وہ انہیں تو ایک بھیڑیا کھا گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اب مجھے تو کوئی پتہ نہیں، رب تعالیٰ صحیح جانتا ہے کہ کیا ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے تھے، ابھی وہ زندہ تھے، اور اوپر سے ایک قافلہ آ گیا، اور قافلے نے اونٹوں کے پانی پلانا تھا، اس لیے انہوں نے نیچے ڈول پھینکی کنویں میں تاکہ پانی بھرنے کے لیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ کر اوپر آ گئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اوپر آ چکے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، اس کو کسی ادھر عراق میں ایک بادشاہ کو بیچ دیں گے۔ تو انہوں نے اٹھایا یوسف علیہ السلام کو اور عراق لے کر چلے گئے قافلے والے، تو وہاں جا کر ایک بادشاہ کو جا کر بیچ دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہیں رہے، آہستہ آہستہ آپ علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اس بادشاہ کی جو تھی بیوی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک غلط کام کرنے کو سوچا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ تو وہ لڑکے اس بادشاہ کی جو تھی بیوی نے 6 یا 7 کمروں کے آگے لے کر چلی گئی، اور 7 کمروں کو دروازے کو تالا لگا کر پیچھے چلے گئی 8ویں کمرے میں، وہاں جا کر یوسف علیہ السلام سے غلط کام کرنے کا سوچا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے اللہ تعالیٰ سے اس کام کی پناہ مانگی کہ یا اللہ مجھے پناہ دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک وحی نازل ہوئی کہ آپ بھاگیے، دروازے اور تالا کھولنا ہمارا کام۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، اور دروازہ اور تالے خود بخود کھلتے گئے، اور جب 7ویں دروازے پر لاسٹ دروازے پر پہنچے تو آگے سے بادشاہ کھڑا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے یہ مجھ سے ساتھ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بادشاہ کی بیوی نے الٹا ان پر الزام ڈال دیا یوسف علیہ السلام پر کہ یہ مجھ سے غلط کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید کر دیا۔ تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کو اور قیدی سے ملاقات ہوئی، تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کرنا بھی شروع کر چکے تھے۔ جو بھی قیدی کو خواب آتا وہ بتاتے تھے یوسف علیہ السلام کو، اور یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر کر کے بتاتے تھے کہ یہ اس چیز کی تعبیر ہے، اس خواب کا مطلب یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے۔ تو ایک دن بادشاہ کو خواب آیا کہ تین گندم کے تنکے ہیں، وہ 3 ہیں بالکل ہرے سبز، اور 3 ہیں بالکل سوکھے ہوئے۔ تو بادشاہ نے بہت سارے لوگوں سے تعبیر پوچھنے کی کوشش کی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک قیدی نے اس بادشاہ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ قیدی ہیں وہ تعبیر کر لیتے ہیں۔ تو بادشاہ آ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 3 سال بہت ہی زیادہ اناج اگے گا، اور اگلے 3 سال بالکل ہی اناج نہیں اگے گا، بہت قحط آنے والا ہے، تو تیاری کر لو پہلے 3 سالوں میں، اور باقی اگلے 3 سال قحط آنے والا ہے۔ تو جب ایسے ہی ہوا تو پہلے 3 سال بھی بہت زیادہ اناج ہوگا، اور اگلے 3 سال جب قحط شروع ہوا تو اس بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر ایک گورنر بنا دیا۔ تو اب یوسف علیہ السلام ایک گورنر بن چکے تھے، اور جو قحط بھی آ چکا تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے تعبیر صحیح بتائی بادشاہ کو۔ آپ یوسف علیہ السلام کے جو 8 بھائی جنہوں نے آپ علیہ السلام کو
کنویں میں پھینکا تھا وہ ابھی وہیں پر بادشاہ کے پاس آئے ہوئے تھے غلہ لینے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، اب وہ یہاں پر غلہ لینے آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ نہیں پہچان پائے حضرت یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، بہت بڑے ہوئے تھے، تو وہ نہیں پہچان پائے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اب گورنر تھے وہاں کے، تو انہوں نے ایک بھائی کو روکنے کا سوچا، بن یامین کو، کیونکہ یہ بن یامین جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ لاڈلے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بن یامین سب سے زیادہ لاڈلے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سپاہیوں کو کہہ کر بن یامین کے بیگ میں ایک گلاس رکھوا دیا، اور پھر اپنے سپاہیوں کو کہا کہ جاؤ بن یامین کی تلاشی لو کہ تمہارے پاس کوئی نہ کوئی چیز ہے، تم چوری کر کے جا رہے ہو، بن یامین پر یہ الزام لگا دو تاکہ وہ اس الزام کی وجہ سے یہاں پر میرے ساتھ ہی رہے۔ تو انہوں نے سپاہی پیچھے پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم 8 بھائیوں میں سے کسی نے نہ چوری کی ہے، ہمارا ایک قیمتی گلاس تھا وہ چوری ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے سب بھائیوں کی تلاشی لی لیکن نہیں ملا۔ آخر پر جب بن یامین کی تلاشی لی گئی تو ان کے بیگ میں سے وہ گلاس نکل آیا، اور بن یامین پر الزام لگ گیا کہ آپ نے یہ گلاس چوری کیا ہے ہمارا کا۔ تو وہ وہاں سے لے کر بن یامین کو جیل میں قید کر دیا۔ تو باقی بھائی گئے جلدی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتانے کہ بن یامین تو اب قید ہو چکا ہے کہ اس نے چوری کر دی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگ گئے کہ پہلے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اب بن یامین کو کیا ہوا کہ اس کو گورنر نے قید کر دیا۔ تو یہ سوچ کر رونے لگے اور وہ اندھے ہو گئے یعقوب علیہ السلام یہ اسی غم میں۔ تو اب وہ بھائی دوبارہ واپس آئے اور آ کے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ آپ ہمارے بھائی کو چھوڑ دیں، کہ ہمارے بابا پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پہ غم میں تھے اور اب بن یامین کا غم، اس وجہ سے وہ اب رو رہے ہیں اور وہ اندھے ہو چکے ہیں، تو بن یامین کو چھوڑ دو۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار کے دی اور کہا کہ یہ جاؤ اور اپنے والد صاحب کی آنکھوں پر لگاؤ تو آنکھیں آ جائیں گی۔ تو وہ واپس پھر گئے اور جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ پر وہ لگائے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اتار کے دی تھی اپنی قمیض۔ جب انہوں نے لگائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آنکھیں واپس آ گئیں اور وہ دیکھ سکتے تھے اس وقت جب انہوں نے لگائی ان کی آنکھوں پر وہ قمیض۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب سونگا اس قمیض کو تو اس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی تھی، تو انہوں نے بتایا کسی کو نہیں کہ اس میں سے مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ واپس بھائی آئے یوسف علیہ السلام کے پاس کہ اب ہمارے والد صاحب ٹھیک ہو چکی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے واپس پھر بھیجا کہ جاؤ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یعنی اپنے والد کو لے کر پھر واپس آؤ میرے پاس، میرے دربار میں حاضر ہو۔ تو وہ سب جب واپس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ہوا تھا اس دن جب انہوں نے مجھے پھینکا کنویں میں، پھر میں آیا ان کافر کے ساتھ یہاں پر اور بادشاہ کے پاس میں رہا، اب میں یہاں پر گورنر ہوں۔ تو پھر ان 9 بھائیوں نے اور آپ علیہ السلام کی والد نے اور آپ علیہ السلام کی والدہ نے ان سب نے آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو وہ خواب کی تعبیر سچ ہوئی کہ وہ 9 ستارے جو کہ وہ 9 بھائی تھے اور ایک چاند اور ایک سورج جو ان کے والد اور ان کی والدہ تھیں۔